ہمارے عرف عام میں ایک محاورہ بہت مشہور ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ جملہ بالکل درست ہے۔ واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن صبر کیا ہے اور اس کا پھل کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان کی زندگی مختلف حالات، واقعات و حادثات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کبھی ہنس کھیل رہا ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے، کبھی مصیبتوں کی آندھیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی مزے کر رہا ہوتا ہے۔ الغرض انسان کی زندگی ایک حال پر نہیں رہتی، کبھی خوشی کبھی غم۔ بہرحال خوشی کی حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے، غم کی حالت میں صبر کرے۔ صبر کی تعریف: صبر کہتے ہیں کہ اس کام سے رک جانا جس سے عقل یا شریعت رکنے کا کہہ رہی ہو۔ یہ ہرگز صبر نہیں کہ جب خاموش رہ کر برداشت کرنا تھا اس وقت خاموش نہیں رہے اور شکایت کرتے رہے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب کہتے ہیں میں تو بس صبر ہی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا، عقل کہتی ہے کہ کاروبار تو تباہ ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لہٰذا خاموش ہو جائے، چیخنے چلانے اور واہ ویلا کرنے سے رک جائے، شور نہ مچائے، ہر کسی کو اپنی داستان غم نہ سنائے، کیونکہ اب نہ اس کا کاروبار واپس آنا ہے اور نہ کسی نے اس کو پیسہ لا کر دینا ہے، لہٰذا صبر صبر اور صبر کرے۔ صبر کا انعام: شریعت بھی حکم دیتی ہے کہ اطمینان، سکون، بلند حوصلہ، تحمل، برداشت، بھلائی اور خیر سے کام لے، کہ یہ حادثات و مصیبتیں ایک مسلمان کے لیے آزمائش ہیں، یا گناہوں کا کفارہ ہیں، یا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ بس یہ چند گھڑیاں یا چند لمحات یا چند دن ہیں، گزر جائیں گے، غم کے بادل چھٹ جائیں گے، پھر اللہ پاک برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا صبر کرو اور اللہ پاک سے دعا کرو، اسی ہی کی طرف رجوع کرو کہ وہ تم پر رحمت و کرم کے خزانے کھول دے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ: اتنی بھی بڑی پریشانی آ پڑے، بڑی سے بڑی مصیبت نازل ہو جائے، مگر اس کے چہرے سے محسوس ہی نہ ہو کہ یہ مصیبت زدہ ہے یا کسی مشکل میں ہے، یہ صبر کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ صبر کا پھل: مصیبتوں آزمائشوں پر صبر کرنے سے بہت سے دینی و دنیاوی فوائد ملتے ہیں۔ اگر فوائد کی بات کریں تو جیسا کہ اللہ پاک راضی ہوگا، اس کے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، جنت ملے گی، خود اعتمادی پیدا ہوگی، عزت میں اضافہ ہوگا، حوصلہ بڑھے گا، معاملات مزید خراب نہیں ہوں گے، عقل سلامت رہے گی، نقصان سے بچ جائے گا، دوسروں کا اعتماد بڑھے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس مصیبت و آزمائش کے بدلے اچھا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے گا۔ صبر نہ کرنے کے نقصانات: لوگوں کی نظر میں مقام گر جاتا ہے، بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، دوستوں کو گنوا دیتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ مدرجہ بالا کے علاوہ بھی صبر کرنے کے بہت سے فوائد ہیں اور صبر نہ کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، لہٰذا ہمیشہ صبر سے کام لیں، کیونکہ صبر کرنے سے نقصان سے بچ جانا اور ہزاروں فوائد کا ملنا، جنہیں ہم پھل کا نام دیتے ہیں، یہ واقعی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔